سہیل صاحب، آپ پیر نصیر الدین صاحب کے عرس پہ آئے ہیں، آپ کی ان کی سوچ اور ان کے خیالات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کی شخصیت کیسی تھی اور ان سے لوگ اتنے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر نصیر الدین صاحب کا یہ سالانہ 8واں عرس ہے۔ پیر صاحب کے خیالات جو ہیں وہ جدید تقاضوں کے ہمانگے تھے، وہ روایتی پیری سے ذرا ہٹ کے بات کرنے والے تھے، توحید پہ آپ کا زور تھا۔ اسی طرح آپ نے جس طرح عشق رسول میں شعر کہے ہیں، آپ کی ساری زندگی سراپا عشق میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں گزری ہے۔ اسی طرح پیر نصیر الدین صاحب کے ہم عرس میں آئے ہوئے ہیں، ہزاروں زائرین جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آئے ہوئے ہیں، تو یہ عقیدت لوگ ایک عقیدت کے ساتھ آئے ہیں۔ نصیر الدین صاحب نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، تو وہ قرآن پاک کی آیت ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کو یاد کی ہے، اللہ کے رسول کو یاد کی ہے۔ آج اللہ اپنے ان بندوں کے ذریعے نصیر الدین صاحب کو یاد کر رہے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ UK سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نصیر الدین صاحب کی میں خصوصی اس درگاہ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان میں کیا بر صغیر پاک و ہند میں انفرادیت اس لیے رکھتی ہے کہ یہ درگاہ صرف کرامتوں والی نہیں ہے، یہ درگاہ علمی درگاہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام یا کام جو ہے وہ علمی اصحاب سے ہے، مرزا قادیانی کے خلاف، جیسے کہ آپ کی کتاب سیف چشتیائی، مطلب آج تک ختم نبوت پر جو بکس لکھی گئی ہیں وہ سیف چشتیائی کا ہی چرب ہے۔ اسی طرح پیر نصیر الدین صاحب ماشاءاللہ ایک بہت بڑے شاعر، آپ 7 زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ آپ کو کوئی ان کا شعر آتا؟ ہزاروں آتے ہیں جی۔ تو ان کا شعر ہے چار تنکوں کا سہارا کچھ نہیں، سین گلشن میں ہمارا کچھ نہیں، ہم سے دل لے کر یہ ظالم نے کہا جاؤ رستہ لو تمہارا کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد پیر نصیر الدین صاحب نے پاکستان میں یا دنیا بھر میں ان کو ایک صوفی شاعر کے حیثیت سے تو دنیا جانتی تھی، لیکن مبلغ اسلام بہت زیادہ تھے، آپ قاری قرآن بہت اچھے تھے، 8 لہجوں میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر جو یوتھ کی اٹریکشن یوتھ یہ تصوف اور ان چیزوں سے ہٹ چکی تھی، لیکن نصیر الدین صاحب کے خطاب سننے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد یوتھ دوبارہ اٹریکٹ ہوئی ہے اس نظام کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کے پیغام دیے ہے کہ پیران عظام کا کام صرف ہاتھ چموانا نہیں ہے، پیران عظام کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچانا، جو انہوں نے ساری زندگی پہنچائی ہے۔ اسی طرح ان کی علمی کام کے حوالے سے دیکھا جائے، ختم نبوت پہ پیر صاحب کا بڑا کام تھا اپنے دادا کی طرح، مطلب انہوں نے مرزا قادیانی کے پوتا جو ہے مرزا طاہر، اس کو بارہا مرتبہ UK میں کیا پاکستان میں کہا میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لو، بیٹھ لو، جو حق پر ہو وہ میں اگر آپ حق پر ہو میں آپ کی بیعت کروں گا، اگر آپ حق پر نہیں ہو تو آپ پھر مسلمان ہو جائیں، توبہ کر لیں۔ اسی طرح نصیر الدین صاحب کی بکس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی لگ بھگ 2 درجن سے زائد کتب مارکیٹ میں آ چکی ہیں، جن میں خاص طور پر نام و نسب، اس کے علاوہ فارسی کی آغوش حیرت ہے جو کہ ایران یونیورسٹی میں آپ کی فارسی رباعیات پڑھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ نصیر الدین صاحب کی بک پیمان شب ہے، اردو غزلیات اور دست نظر۔ اچھا، اس سے ہٹتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ابھی انتظام کی، کہ یہاں پہ جو نظم و نسق ہے اس کو یہاں پہ کیسے بحال رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر جمع ہوا ہے، ان کو مینیج کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کو آپ نے کیسے مینیج کیا ہوا؟ دیکھیں جی، درگاہ گولڑا شریف میں بیک وقت 50,000 بندے کو ٹھہرانے کا، مطلب ایمرجنسی میں ٹھہرانے کا انتظام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ایک کھانے پینے کی رہائش کا بندوبست، تو صوفیاء کے یہاں پہ جن لوگوں کو کمرے ملتے ہیں ان کے کمرے میں جا کے کھانا دیا جاتا ہے، ایک پراپر سیٹ اپ کے طریقے سے چل رہا ہے۔ یہاں پہ لنگر کا ایک اپنا سیٹ اپ موجود ہے جس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا، مطلب لنگر پکنا ہے، کتنے حضرات ڈیلی، کتنے ہزار کا لنگر پکتا ہے ڈیلی؟ عام نارمل دنوں میں 5 سے 10 ہزار بندے کا کھانا، اور عرس کے دنوں میں تقریباً 1 لاکھ
اور لنگر کا جس طرح ایک پراپر سیٹ اپ چلا آ رہا ہے پیر میر علی شاہ صاحب سے، یہ غوث پاک کا لنگر ہے خود ہی پورا ہو رہا ہے عوام میں، اور دنیا آ رہی ہے کھا رہی ہے، کیونکہ صوفیاء کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ حسن اخلاق میں کون سی عبادت بڑھ کے، تو آپ نے فرمایا تھا کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، پھر کسی کو مسافر کو ٹھہرا دینا، مسجد بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الحمدللہ جو دور دراز سے لوگ مسافران آتے ہیں ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، رہائش بھی دی جاتی ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کی دین کے حوالے سے پراپر رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، ابھی دیکھیں حالات کچھ ایسے ہیں کہ سیکیورٹی کے کافی زیادہ لیپس کے خطرات رہتے ہیں ہر وقت، پاکستان میں سیکیورٹی کا ایک بڑا ایشو ہے، تو اس موقع پر جہاں پہ ایک عوام کا ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو سیکیورٹی جو سے فول پروف کیسے بنائی جا سکتی، کیسے بناتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جو دربار کی انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں اپنے لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، اپنے لوگوں سے اس لیے کہ یہاں پہ ہم پراپر جو گیٹ پہ کھڑے ہیں، چاہے کوئی جتنا بھی وی آئی پی ہے، عام ہے، خاص ہے، اس کی چیکنگ ہوگی، اس کے بعد اندر آئے گا۔ باہر کی سیکیورٹی کی ذمہ دار پولیس ہے، اور ماشاءاللہ سے ابھی تک بہت اچھی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ پولیس کی ڈیوٹیز سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی، ہم لوگ سیٹسفائیڈ ہیں جی، پولیس بھی اچھا کام کر رہی ہے، ایف سی بھی ہے، رینجرز بھی بعض اوقات آ جاتی ہے، سیکیورٹی ایشوز یہاں پہ نہیں ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وعلیکم السلام۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم اوچھ شریف سے ہیں۔ کہاں سے؟ اوچھ شریف، بہاولپور۔ آپ کی حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے دلی عقیدت ہے، کس وجہ سے اتنی زیادہ عقیدت؟ ہاں، ہمیں عقیدت ہے ان سے نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان سے عقیدت ہے۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایسے کام کیے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پیر نصیر ملت نے ویسے ہی کام کیے ہیں، اس لیے ہمیں کیسے کام، کیا ان کا ایسا کون سا بڑا کام؟ اسلام کی خاطر انہوں نے توحید کی خاطر سب کچھ کیا ہے، وہ کیا ہے جو تقریباً پاکستان میں اور کسی پیر صاحب نے نہیں کیا۔ کیا وہ ایسا کون سا کام ہے، وہ بھی تو بتائیں۔ اسلام کی خاطر، یعنی کہ ان کے درس و تدریس ادھر بھی اور پورے پاکستان میں ان کے خطابات، ان کا توحید کی طرف، رسالت کی طرف بارہا پیغام اسلام کی خاطر، نہ کہ اپنی ذات کی خاطر۔ اچھا جی، تو آپ کب سے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی تو آج ہیں، ہمارا قافلہ آیا ہے وہ شریف سے تقریباً 5 اے سی کوچ کے ساتھ۔ یہاں پہ جو انتظامات ہیں عرس کے اوپر، ان سے آپ پراطمینان ہیں؟ ہاں، بالکل بالکل، بلکہ اس طرح کا انتظام ہم خود بھی ایک پیر گھرانے سے ہیں، اوچھ شریف سادات کے حساب سے گیلانی ہوں یا بخاری خاندان ہوں، ہیڈ آفس ہمارے اوچھ شریف ہیں، لیکن یہاں جو نظام ہے نا گھوڑا شریف میں، وہاں اوچھ بھی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو سیکیورٹی اچھی ہے یہاں پہ؟ بالکل بالکل اچھی ہے۔ تو لنگر آپ کو کس طرح سے ملتا ہے؟ ہاں، ہمارے روم ملے ہوئے ہیں، تقریباً 300 آدمی ہیں ہمارے روم میں جو ہم سے منسلک ہے، ہر 300 آدمی کو ناشتہ بھی، دوپہر بھی، رات بھی، وہاں روم تک جو ہے نا روٹی دے جاتے ہیں خلیفہ پر۔ اچھا، تقریباً کتنے لوگ ہیں اس وقت عرس شریف پہ آئے ہوئے؟ ہمارے اوچھ شریف سے تقریباً 5 اے سی کوچ ہیں۔ اچھا، نہیں، یہاں پہ اس وقت گھوڑا شریف میں تقریباً آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں؟ تقریباً کئی ہزار ہیں، کئی ہزار۔ اچھا جی، آپ لاکھوں کا؟ دوپہر کے ٹائم پر 2 لاکھ کے قریب تھے، ابھی تقریباً 50,000۔ آپ کہاں سے آئے؟ میں چونیا سے آیا، ہماری 4 گاڑیاں۔ آپ کی 4 گاڑیاں؟ آپ نصیر الدین شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلندر تھے، چشتی خاندان، گیلانی خاندان سے تعلق رکھتے، پیر میر شاہ صاحب کے وہ جو تھے وہ چراغ تھے، وہ دنیا کو جو منور کر کے گئے ہیں، اور جتنے بھی فقہ تھے ان کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی اور مٹاتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی ہے، اور تمام مسلمین کو آپس میں متحد کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ اچھا، تو آپ ان کی زندگی میں ان کے جو کام تھے، انہوں نے اسلام کی جو خدمت کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ مرتبہ کیسے ہے؟ ہمارے دین کے اندر اس قسم کے اگر علماء پیدا ہو جائیں اور دین کے ملبگ پیدا ہو جائیں اور دین کو آگے دین کے مبلغ پیدا ہو جائیں اور اس قسم کے دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہو جائیں، تو یہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ
منور ہو جائے دنیا میں۔ اچھا، تو یہاں پہ جو انتظامیہ نے انتظامات کیے ہیں، آپ کو اس آپ پر اطمینان؟ ہاں جی، بہت اچھی سیکورٹی ہے یہاں پر، اور کھانے کا بہت بڑا انتظام اور بہت اچھا انتظام ہے یہاں پر۔ ہر قسم کا خود بخود کناتے وغیرہ، تمبو وغیرہ جتنے بھی ہیں خود بخود لگاتے ہیں۔ کون لگاتا ہے کوئی پتہ نہیں، جھاڑو کون دیتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بہت اچھا انتظام ہے۔ ضلع رحیم شہر ہمارا ترنڈا محمد پناہ۔ اچھا، تو کس لیے آئے یہاں؟ بس ہم یہاں گولہ شریف جب بھی آتے ہیں ہمارے دل کو کوئی ایسا سکون ملتا ہے جس سے دل کو راحت ہوتی ہے۔ ادھر دین کا ایسا ایک قلعہ منور ہے جہاں سے ہم بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رضوی کا میں مرید ہوں، اور بہت ان سے ہمارا دلی لگا ہوا ہے، ہمارا خاندان سارا ان کا مرید ہے۔ اچھا، ان سے اتنی عقیدت ہے آپ کو، آپ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور بہت ہی کتابوں پر ان کو تربیت حاصل ہے، بہت ہی اردو زبان میں کوئی شعر آتا ہے ان کی؟ ہاں بہت، اس وقت تو نہیں ہے لیکن بہت بہرحال نصیر الدین شاہ صاحب۔ ہاں جی، آپ کہاں سے ہیں جی؟ میں ضلع خوشاب وادی سون کھبیکی سے آیا ہوں۔ اچھا، پیر نصیر الدین صاحب ان کے والد محترم کا مرید ہوں، پیر غلام معین الدین شاہ گیلانی کا عرف بڑے لالا جی۔ تو ان کا آپ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ پیر نصیر الدین سرکار بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، مشیخ تھے، بہت علم شخصیت تھے، بہت ہی کہ ان کے بارے یا نصیر ان کے بارے سوچا ہی نہیں جا سکتا، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی شعر آتا ہے؟ جی، کس سے مانگے کہاں جہاں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے ہی یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے؟ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں اٹک سے ہوں، راول پیر نصیر الدین صاحب کی نسبت سے آیا ہوں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید اور نبی کا پیغام اور عشق صحابہ کا ہمیں درس دیا ہے۔ ان کی نسبت اور محبت اور عقیدت ہم لے کر یہاں آئے ہیں کہ ان کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جس طرح آپ نے وہ کتابیں ان میں سے کوئی پڑھی ہیں؟ جی پیر صاحب کی تمام الحمدللہ کتابیں، کوئی 2-3 کتابیں جو جن کا آپ نام بتا؟ پیر صاحب کی جو ختم نبوت پر جو کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اشعار پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، 7 زبانوں کے شاعر تھے، اس حوالے سے میں نے مطالعہ کیا ہے۔ تو فارسی میں انہوں نے جو شعر کہے ان میں سے کوئی آپ کو؟ ان کو نہیں یاد ہے۔ میں پیر نصیر الدین سرکار کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ ہم مہمان نہیں ہیں، رونق محفل تھے، مجھ تو یاد رکھو گے کوئی آیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی؟ اور کافی ہیں لیکن ابھی نہیں۔ سر جی السلام علیکم سر، کہاں سے ہیں آپ؟ میں مانسہرہ سے آیا ہوں جی، عاشق حسین شاہ میرا نام ہے۔ جی جی، تو آپ یہاں پہ عقیدت دیکھیں، یہاں پہ سارے عقیدت مند اکٹھے ہوئے ہیں، کسی کی عقیدت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کام ہے۔ آپ ان کی زندگی کا آپ کو ایسا کون سا پہلو اچھا لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ چلے آتے ہیں یہاں پہ؟ ایک تو یہ علماء ہیں، بشریت ہیں، پیار محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ فرقہ واریت کے یہ خلاف تھے، یہ کہتے تھے شیعہ سنی وہابی بریلوی سب مسلمان ہیں اور ان کو متحد ہونا چاہیے، خاص طور مرزائیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف۔ اور یہ ان کے خلاف تھے یا ان کے نظریے کے خلاف؟ قادیانیوں کے نظریے کے خلاف تھے کہ وہ جو کہتے ہیں ان کا اس پہ یقین نہیں ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں مرزا قادیانی بھی نبی تھے۔ تو یہ جو ان سا ایک فساد تھا، یہ کس نے ختم کیا تھا؟ یہ تو اس میں اور بھی بہت سے علماء شریک تھے اور مسالک تھے، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس فتنے کو ختم کیا، مرزا قادیانی کو ارایا مناظرے میں، اس کے خلاف کتابیں لکھی اور اس کو اسمبلی میں بل پیش کرایا، اور انہوں نے پھر مرزا قادیانی یا کہ مرزائی ہیں ان کو کافر قرار دیا۔ تو یہ سب سے بڑا کارنامہ اس میں پیر مہر علی شاہ کا ہے، لیکن اور مسلک کے علماء کا بھی اس میں شراکت تھی، سب اس پہ متحد تھے۔ تو اسی سلسلے کو آگے پیر نصیر الدین صاحب نے بھی چلایا اور اس سلسلے میں کافی انہوں نے کام کیا، اور پھر اور مسالک کو بھی متحد کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔
اور وہ کہتے تھے کہ حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. تو اس طرح کئی لوگ نا مختلف عقیدے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم سب گناہگار ہیں، تو جو نبی پاک کی برکت کی وجہ سے ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، یہی بڑی بات ہے. تو اس کے علاوہ یہ اس دور کے مجدد تھے. ہر جگہ کے پیر عزت دار ہیں، پڑھے لکھے، لیکن اس دور میں ان جیسا پیر کوئی نہیں تھا کہ جو عفت زبان شاعر بھی ہو، عربی فارسی ہر زبان جانتا ہو، خوش آواز بھی ہو، خوش الان بھی ہو، متحد بھی ہو، اور بہت ساری ان میں خوبیاں تھیں. اچھا، یہاں پہ آپ آئے ہیں تو یہاں پہ جو انتظامیہ کے انتظامات ہیں اس سے مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل مطمئن ہے. اچھی سیکورٹی ہے، چیک اپ کرتے ہیں، اور یہاں الحمدللہ کوئی حادثہ ہوا بھی نہیں، اور کئی اللہ نہ کرے آئندہ بھی نہ کرے. اور جگہوں میں اس طرح ہوتا رہے ناقص سیکورٹی کی وجہ سے. سیکورٹی بھی بہت اچھی ہے، اور یہاں کے ان کے انتظامیہ بھی اچھے ہیں، تو یہاں بالکل بندہ سیف رہتا ہے، کوئی پریشانی مسئلہ نہیں ہوتا. اور